والوں پر بھروسہ چھوڑ دیں, دنیا کی ان چیزوں پر بھروسہ نہیں, اللہ پر بھروسہ, توکل, یقین ہے. بزرگوں کو کیسا توکل ہوتا تھا, کیسا بھروسہ ہوتا تھا. توکل کی دو باتیں بتا دیتا ہوں. بعض اوقات توکل کی بات کرتے رہے, لوگ کہتے ہیں چلو اب کچھ بھی نہیں کرنا, اللہ گھر بیٹھے روزی دے دے گا. ایسا نہیں ہے, کوشش کرنی ہوگی, اسباب اختیار کرنے ہوں گے, مگر بھروسہ مالک کے اسباب پر رکھنا ہے. یہ بھروسہ نہیں دکان کھولوں گا تو پیسے آئیں گے, کاروبار کروں گا تو روزی ملے گی. نہیں, کاروبار کرنا اسباب ہیں, روزی دینے والی ذات رب کی ہے, حفاظت کرنے والی ذات رب کی ہے. ایک صحابی رسول نے پیارے آقا سے پوچھا نا, حضور اونٹ لایا ہوں, اونٹ باندھوں یا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ اللہ تو کامل ہے, حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ دو, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو اللہ پر بھروسہ. لیکن ہمارے بزرگ اپنے بچوں کی ٹریننگ کیسے کرتے تھے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت احمد بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا چھوٹا بچہ تھا. بچے کو کہا کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہو نا, روزی دینے والا اللہ ہے, کسی اور سے نہیں مانگنا, یہ کونے میں بیٹھنا, ہاتھ اٹھانا اور اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے کھانا دے دے, یا اللہ مجھے روزی دے دے. بچے کی ٹریننگ. اپنی زوجہ سے کہا کہ جیسے ہی دعا کا ٹائم ہو نا, بچہ دعا مانگے, پیچھے سے سوراخ بنا ہوا تھا دیوار میں, وہاں کھانا رکھ دینا, تاکہ اس کو یہ ٹریننگ ہو جائے کہ اللہ سے مانگنا ہے, لوگوں سے نہیں, لوگوں پر بھروسہ نہیں, اللہ پر بھروسہ. بچہ روز دعا کرتا, روز اس کی ماں کھانا رکھ دیتی, وہ کھانا کھا لیتا. ایک دن اس کی والدہ کہیں لیٹ ہو گئی, کسی کام میں مصروف ہو گئی, اسے یاد آیا کہ او ہو بچے کی دعا کا ٹائم ہو گیا, کھانا رکھنے کا ٹائم ہو گیا. دوڑتی بھی آئی, دیکھا بچہ کھانا کھا رہا ہے. کہ بیٹا یہ کھانا کدھر سے آیا؟ کہ امی اللہ نے دیا, روز اللہ ہی تو دیتا ہے. بچہ تو روزانہ یہی ازیوم کر رہا ہے نا, وہ یہی سمجھ کے کھا رہا ہے لذیذ کھانا. کہ بیٹا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا اللہ نے دیا. اب وہ پریشان ہو گئی, اپنے شوہر کے پاس آئی, حضرت احمد بن حرب کے پاس. کہا حضور کمال ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا روز کھانا رکھتی, آج لیٹ ہو گئی, جب پہنچی تو بچہ خود کھا رہا تھا. فرمایا مجھے اسی دن کا انتظار تھا, اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اسے روز غیب سے روزی عطا فرمائے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ تھی, یہ بچوں کی تربیت تھی. سوچو جو دن میں یہاں بیٹھے ہیں نا, مجھے اور آپ ہمیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے کہ بیٹا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, دنیا والوں پر نہیں, اسباب پر نہیں, پیسوں پر نہیں ہے. تعلقات ہوں گے. آج بچوں کو کیا سکھاتے ہیں ماں باپ؟ دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو ترقی کرو گے, پیسے سنبھال کے رکھنا, پیسے سنبھل کے خرچ کرنا, مال ہوگا تو مصیبتیں دور ہوں گی. دیکھو بیٹا فلاں سے تعلق ہوگا تو مشکل میں کام آئے گا, فلاں بندہ تمہیں یہاں ہیلپ دے گا. ہم شروع سے بچے کو اینٹی توکل سکھاتے ہیں, وہ اس کا توکل ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے پیسے چاہیے, مال ہوگا تو میں دنیا میں خوش ہو سکوں گا. یہ بے وقوفی ہے. یاد رکھو اگر پیسے سے خوشی ملتی ہوتی تو کوئی مالدار غمگین نہ ہوتا. لوگ کہتے ہیں پیسہ ہوگا تو شفا ہوگی نا, پیسہ ہوگا تو علاج کروائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کو اللہ نے شفا نہیں دینی ہے تو دنیا کا بہترین ڈاکٹر, دنیا کا بہترین ہاسپٹل اور کروڑوں روپے خرچ کر لو, شفا نہیں ملے گی. بستر مرض پر ہی انتقال کر جائے گا بندہ. اور جس کو رب نے شفا دینی ہے, دوائی کے پیسے نہ ہوں, بندہ کینسر کے مرض میں سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو اٹا کٹا ہو جاتا ہے. بھروسہ اللہ پر رکھو. شفا دینے والی ذات, خوشی دینے والی ذات, عافیت دینے والی ذات رب کائنات کی ہے. اچھا شیطان پھر ادھر سے نہیں تو ادھر سے پکڑتا ہے, کہتا ہے یار پیسے ہوں گے تو مدینے بھی تو جائیں گے نا. بندے کو پیسے کے پیچھے لگاتے ہوئے کیا کہتا ہے, حج بھی تو کرنا ہے, مدینے جانا ہے, پیسے ہوں گے تو جائیں گے. یہ بھی بے وقوفی ہے. آپ کو ایسے لاکھوں پیسے والے ملیں گے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہوگی, مدینہ نہیں دیکھا ہوگا. اور میں نے ایسے کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, نبی پاک نے بار بار انہیں مدینہ دکھایا. پراپر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, وہ مدینے کی گلیوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ حج کرنے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی کیسے پہنچ گئے؟ کوئی کہتا ہے میں رو رہا تھا, کسی عاشق رسول نے میرے انتظام کر دیے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ
اسباب رب نے دینے ہیں، مہربانی اس نے کرنی ہے، انتظام اس نے کرنا ہے، یہ سب تو اسباب ہیں، خالق کے اسباب وہ ہے، توکل اللہ پر کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں پرندے کتنے؟ کبھی کیلکولیشن کی؟ میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں نا اس سے 10 ٹائم زیادہ، 10 گنا زیادہ جانور ہوتے ہیں۔ اگر 7 ارب انسان ہے نا تو دنیا میں 70 ارب جانور ہیں، سارے جانور ملا کے، جو ہاتھی، گھوڑا، بکری، گائے سب ملا کے 70 ارب۔ اور فرمایا جتنے جانور ہوتے ہیں اس سے 10 ٹائمز پرندے ہوتے ہیں، یعنی 700 ارب پرندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاؤں، کبھی کسی گھونسلے میں دیکھا ہے کوئی چھوٹی سی الماری بنی ہوئی ہو، صبح کا شام کا چارہ پرندہ اس میں چھپا کے رکھتا ہو؟ سارے پرندے 700 ارب کے قریب پرندے صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے، شام واپس آتے ہیں، اللہ نے سب کو روزی دے دی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ پر بھروسہ کرو جیسا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرابلم یہی تو ہو گئی ہے آج، مسئلہ یہ ہو گیا ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے ہی دوستی چھوڑ بیٹھے، ہم انہی کے چکروں میں رہ گئے، کوئی نجومی پیسہ پتہ بتا دے، کوئی ایسا نمبر بتا دے، بانڈ لگ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، ادھر سے پیسے مل جائیں، کوئی یہ کام سیدھا ہو جائے، انہی چکروں میں رہ گئے۔ ارے پڑھو نا درود پاک، ایک درود پڑھو 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، روزی بھی بڑھ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی۔ قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ پر برکتیں ملتی ہیں۔ ان چکروں کو چھوڑ کر نہ جانے کن چکروں میں پڑ گئے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بدشگونی نہیں کہنی ہے، نہیں لینی ہے۔ اب آج ذرا سن لو کن کن چیزوں سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، کن کن چیزوں سے لوگ اپنے آپ کو کنفیوز کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ بعض لوگ کبھی اندھے، لنگڑے یا ایک آنکھ والے یا کسی معذور شخص کو یا کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر بدشگونی لے لیتے ہیں۔ کبھی کسی وقت دن یا مہینے سے بدفعلی نکالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک منگل کا دن منحوس ہوتا ہے، معاذ اللہ، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے اوقات اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، ساری دنیا رب کی ہے۔ کئی ملکوں میں گیا، 13 نمبر جو ہے اس کی منزل ہی نہیں ہوتی ہے۔ بلڈنگ کے اندر 12 آئے گا، 12 کے بعد 12A آئے گا اور پھر 14 آ جائے گا۔ ارے بھائی کیوں؟ بولا 13 نمبر منحوس ہے۔ استغفر اللہ، عجیب عجیب لوگوں کی لاجکس ہے۔ اسی طرح کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقصان کی نشاندہی کر دی یا اس سے رک جانے کا کہا تو کہتے تو نے ٹانگ اڑا دی نا، اب یہ کام صحیح نہیں ہوگا، بدشگونی لے لی، کام کرنے سے ہی رک گئے۔ اسی طرح کبھی ایمبولینس کی آواز سن لی تو کہا اوہ آج ایمبولینس کی آواز سنی ہے نا، آج کام نہیں کرنا ہے۔ فائر بریگیڈ کی آواز سن لی تو اس سے جناب اپنے آپ گاڑی بجھانے والی جو آواز، گاڑی ہوتی ہے آگ بجھانے والی، کہتے ہیں یار اس کی آواز سنی ہے نا، کوئی نہ کوئی غلط کام ہی ہوگا، آج کام نہیں کرنا ہے۔ توبہ توبہ۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر پہ جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں کہ جھاڑو دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سارا ہی جھاڑو ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آ جائے تو کہتے ہیں آج کچھ گڑبڑ ہوگی، یہ جوتے پہ جوتا آ گیا ہے۔ یعنی اتنا وقت ہے یار، اتنا سوچنے کا وقت ہے، اتنی عجیب عجیب باتیں۔ کتاب میں نے پڑھا کیا کیا لکھا ہے، سیدھی آنکھ پھڑ کے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی۔ کمال ہے۔ عید جمعے کے دن ہو جائے تو کہتے ہیں حکومت پر بہت بھاری ہے۔ کمال ہے۔ عید جمعے کے دن حج ہو جائے تو حج اکبر ہے، مگر لوگ کہتے ہیں حکومت پر بھاری ہے۔ پہلے اپنے کام تو سیدھے کر لو، پھر حکومت کی فکر کرنا بھائی۔ اچھا، پھر کبھی بلی کو رونے کی آواز سنیں، رات کو کتے کے رونے کی آواز سنے تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ اتنا سوچو گے تو ویسے ہی بیمار ہو جاؤ گے اور آفت آ جائے گی۔ ٹینشن میں تو ویسے ہی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اچھا، پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو اس سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، یار آج صبح صبح پہلا گاہک آیا، اتنی دیر سامان بھی دیکھا، لیا کچھ نہیں، آج